ہم ان کو بالکل جواب نہیں دیں گے، جو کچھ یہ کہتے رہیں، آپ نے بھی خاموش رہنا ہے، میں تو خاموش ہوں، آپ نے بھی خاموش رہنا ہے۔ کچھ باتیں ضروری تھیں جن کی میں نے وضاحت کر دی تھی، اب ان کی دوبارہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائیں کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے، وہ دیکھنے والی ذات ہے، وہ سننے والی ذات ہے، تو وہ ہمارے افعال کو، ہمارے اقوال کو دیکھنے والی ذات ہے، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو بھی دیکھنے والی ذات ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ نظریہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر دوسروں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ کمپیریزن کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ مقابلے کی، کمپٹیشن کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ہم تو دوسرے لوگوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ آپ فلاں اس طرح نہ کہا کریں، ڈیلیور فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ آج دیکھیں نا جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جھگڑے ہیں، کس بات کے اوپر ہیں؟ یہی جھگڑے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم کر سکیں، ہمارے قائد یہ کام کر چکے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ زندگی ان کی اسی طرح مقابلوں کے اندر گزر گئی ہے۔ تو اب تو اس طرح پاکستانی جو عوام بھی ہے اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے علماء بھی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت کے اندر ہیں۔ بے شک آپ موازنہ کر لیں، بلکہ آپ اس طرح کر مشاہدہ کریں آپ میری اس بات کا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت کے اندر ہیں۔ عوام کو دیکھیں، لوگوں کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، لاکھوں روپے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو ایک ڈسپرین کی گولی اصل نہیں مل رہی۔ ملتی ہے تو 2 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک، جو جان ہی لے لیتی ہے، تباہ نیست و نابود کر دیتی ہے۔ لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو پکڑاتے ہیں، 2 نمبر میڈیسن ان کو دیتے ہیں، 2 نمبر انجیکشن ان کو لگاتے ہیں، الٹا بیمار ہو کے جاتے ہیں اسپتال، زیادہ بیمار ہو کر گھر واپس آتے ہیں یا جان سے ہی آپ 2 بیٹھتے ہیں۔ اچھا، ہزاروں روپے بل ادا کرتے ہیں، بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، پانی کے بل ادا کرتے ہیں، گیس کے بل ادا کرتے ہیں، اور پورا دن نہ بجلی ہوتی ہے، پورا دن نہ گیس ہوتی ہے، شارٹیج ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اسی طریقے سے اور معاملات کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، سرکاری کسی دفتر کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر جا کر دیکھ لیں، ایک معمولی سا آدمی ہوتا ہے، 17ویں سکیل کا ایک معمولی سا ملازم ہوتا ہے، تو وہ کس طرح آنکھیں نکالتا ہے اور کس طرح سفید داڑھیوں والے لوگ ان کے سامنے ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا ٹیکس ہے، دنیا کے اندر پوری ورلڈ کے اندر یہ قانون ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کے بدلے جو ریاست ہوتی ہے وہ اپنی رعایا کو سہولیات دیتی ہے۔ یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکسوں سے تنخواہیں بنتی ہیں، اور باقی اس طرح ہوتا ہے کہ جو کچھ خزانے کے اندر جمع ہوتا ہے، پھر اس کے بدلے ریاست عوام کو سہولیات دیتی ہے۔ یہ تم سے ٹیکس لیتے ہیں، 100 سے زائد اشیاء کے اوپر پاکستانی عوام ٹیکس ادا کرتی ہے، اور بدلے کے اندر ان کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں غریب تار ہوتا جا رہا ہے اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی عوام تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اندر ہے، کیونکہ ان کو بھی پرواہ تو نہیں ہوتی نا، دین کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی بے ادبی ہوتی رہتی ہیں، رسول اللہ کی بے ادبی ہوتی رہتی ہیں، دین کے اوپر لوگ ڈانٹے ڈالتے رہتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور جب اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے، اپنے کاروبار کا معاملہ آتا ہے، اپنی اولاد کا معاملہ آتا ہے، اپنی کوٹھی بزنس کا معاملہ آتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے غیرت نہیں کھاتے نا، تو جائیں پھر پکڑیں حالات کو، پھر قابو کریں۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ بھی ہوگا اور ان کی اولادوں کے ساتھ بھی ہوگا، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ خوشک کے ساتھ عربی جل جائے گا، دنیا کے اندر اسی طرح ہی ہوگا، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ مجرموں کو جدا کر دیں گے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جدا کر دیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پاکستانی عوام کا تو یہ حال ہے۔ علماء کو آپ دیکھ لیں، دوسرے جو فرقے ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیں، ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی انتہا پسندی کے اندر ملوث ہے، کوئی کس گمراہی کے اندر ملوث ہے، کوئی کس گمراہی کے اندر ملوث ہے۔ اپنے مسلک کے لوگوں کو دیکھ لیں، کتنے گروپ ان کے اندر بن چکے ہیں۔ حق 4 یار کے مسئلے کے اوپر گروپ بن چکا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مسئلے کے اوپر گروپ بن چکا ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل کے معاملات کو لے کر لوگ لڑ رہے ہیں، نکاح ام کلثوم کے متعلق لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ گروپ بنے ہوئے ہیں، من کنت مولا حدیث پاک کے متعلق گروپ بنے ہوئے ہیں۔ وہ لاہور والوں کا ایک الگ گروپ ہے، کراچی کے اندر ایک الگ گروپ ہے، راول پنڈی کے اندر ایک الگ گروپ ہے۔ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کارکنان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا آپ جتاتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے قائد نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے ادارے بنائے ہیں، تم نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، ایک دوسرے کا مقابلہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں تو رہا ہوں نا، کافی عرصے ان کے اندر رہا ہوں، گپ شپ بھی ہوتی رہی ہے، مجھے تو یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہیں۔ میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا کہ ایک تنظیم ہے، چلو بتا ہی دیتا ہوں
طاہر القادری صاحب کی ایک تنظیم ہے منہاج القرآن، میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا، تو ان کے ایک ذمہ دار عالم دین نے اس نے مجھے بتایا، کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ معاشرے کے اوپر ایک مکروہ بوجھ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، اس کا مطلب یہ ظالم نظام کے یہ حامی ہیں، اور یہ ظالم نظام کو سپورٹ کرنے والے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ باہر امت مصطفیٰ کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف یہ بولتے ہی نہیں ہیں، ایک لفظ نہیں بولتے۔ اچھا، ان کا ایک ذمہ دار آدمی یہاں پر ان کی جماعت بھی آتی ہوتی ہے، میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں یہ طاہر القادری صاحب، یہ اس کی تنظیم یہ کیا، ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں دین کا کام تو ہم نے کیا ہے، ہمیں دیکھے ہمارا جو اولیاء ہے وہ بھی دینداری، پگڑی سونی ہم نے باندھی ہیں، داڑھیاں ہماری ہیں، ان کی تو دیکھو، ان کو تو بڑے بڑے سرکالے ہیں، داڑھیاں ان کی نہیں ہیں، پینٹ شرٹ یہ پہنتے ہیں، اچھا ٹائی یہ لگاتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ یہ گپ، یہ مطلب اب کھلی زیادہ باتیں میں آپ کو نہیں کر سکتا، مطلب بات کرنے کا آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس طرح مطلب ایک دوسرے کے مد مقابل یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ باقی دیکھ لیں لاہور کے اندر جلالی صاحب کو دیکھ لیں، کل تک ان کا کن کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آج ان کا کیا معاملہ ہے، ریاض شاہ صاحب، اسی طریقے سے حسین الدین شاہ صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب کو دیکھ لیں، ان کا ایک مطلب الگ ان کا ایک اپنا پینل ہے، اسی طریقے سے وہ ایک کراچی کے اندر ہوتے ہیں، چلو اب لمبی باتیں، اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے، ان کی ایک اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو ہے، کل تک جو ایک دوسرے کو رافضی کہتے رہے، یہ ان کو خارجی کہتے رہے، اب یہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے گروپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، وہ گروپ اب ان کو پہلے رافضی جو کہتا تھا ان کا رفت بھی ختم ہو گیا، یہ ان کو خارجی کہتے تھے، ان کا آپس میں یہ جو خارجیت بھی ختم ہو گئی، اب سب سنی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سعید اسد صاحب کی میں نے کل بھی بات کی، وہ کل پہلے مناظرے کرتے رہے، دیوبندیوں کو کافر ثابت کرتے رہے، آج ان کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ اتفاق کریں، ایک جگہ کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ، کل تک ان کے فتوے کچھ اور تھے، آج فتوے وہی الٹے بانس بریلی کو، یہ فتوے آج انہیں واپس ہو رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ سارے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لوگ ہمیں باتوں کے اندر الجھاتے ہیں، طرح طرح کی یہ باتیں کریں گے، ہمیں کام سے آپ کو پیچھے کر دیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ مشرکین مکہ ہیں میرے محبوب، آپ ان کی باتوں کے اوپر صبر کریں اور بڑے اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جائیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا، ان کو چھوڑ دیں اپنے بس یہ جس طغیانی کے اندر۔ کل میری اٹک کے اندر استاد جی ان سے بات ہوئی، کہتے ہیں بیٹا جو کچھ کوئی کہتے رہے، بس یوں سمجھیں کہ یہ کنویں کے اندر پڑے ہوئے، ان کو کنویں کے اندر آپ پھینکتے ہیں۔ تو میری آپ کو نصیحت یہ، آپ میرے سے جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں یہاں پر ہیں یا اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، بس کسی کو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ میرا اور آپ کا جو مقابلہ یہ ایک پورا مافیا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ بھی اچھے انداز میں کرنا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، گالم گلوچ نہیں کرنا، اسی طریقے سے اپنی برتری نہیں جتانی۔ بس آپ کوشش کریں، میری آپ 2 منٹ دفاع کریں، اس کے بجائے آپ اس طرح کریں کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کسی کو سنا دیں، کسی شخص کو آپ پکڑ کر مسجد کے اندر لے آئیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کسی چیز کے محتاج بھی نہیں، کسی چیز کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ ہمارا پیغام دیکھیں نا، یہ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ پاک کی عطا اس کا گھر ہے، یہ نہ بھی ہو نہ گھر، نہ کچھ بھی نہ ہو، نہ مسجد ہو نہ مدرسہ ہو، پھر بھی ہمارا پیغام، وہ کہتے ہیں گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی ہم پیغام انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اور دنیا تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے حالات آگے نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی گفتگو دور دور تک سنی جاتی ہے۔ یہ تو چلو علاقائی ایک تعصب ہے نا، ہمارے جو علاقائی جو پیجز ہیں، جو چینلز ہیں، یہ مطلب دیکھتے نہیں ہیں، یا دیکھتے ہیں تو پھر کوریج نہیں دیتے ہمیں، بہت سارے معاملات ہیں، کچھ اس طرح کوریج نہیں دیتے، اگر کوریج دیتے ہیں تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک علاقائی تعصب ہے جس کو معاصرانہ چشمک کہتے ہیں۔ لیکن باہر الحمدللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سنی جاتی ہے، مجھے دور دور سے فون آتے ہیں، دور دور سے لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، دور دور سے لوگ میسج اور کالز کر کے فتویٰ پوچھتے ہیں، دور دور سے لوگ وظائف پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، سب سے میری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کا پیغام جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیغام کو آفاقی حیثیت عطا فرمائیں گے، پوری ورلڈ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گفتگو پہنچ جائے گی۔ اور ہماری گفتگو کیا ہے، اللہ کا آفاقی پیغام، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آفاقی پیغام۔ ہم نے اپنی بات کرنی ہی نہیں، اور چاہیے بھی کچھ نہیں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دنیا کے اندر 2 دن مشکل گزر گئے، کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے ایک وقت حالات ہے، میں دن کے اندر ایک دن کے اندر میں 4 دفعہ بھی کپڑے چینج کرتا تھا ایک دن کے اندر، یعنی صبح کو میں نے کپڑے تبدیل کیے، پھر ظہر کے وقت پھر کیے، عصر کے وقت پھر کیے، رات کو سوتے وقت پھر کیے، مطلب اتنی خوشحالی تھی، اتنی۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا، تقریباً 6 ماہ، آپ کہہ دیں کہ وہ حالات نہیں ہیں اب، یعنی مالی حالات جو معاشی حالات ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔
اسی طرح اللہ پاک کا شکر ہے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کا 5 وقت کی نماز نصیب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ پاک کا شکر ہے واعظ و بیان کے اندر، واعظ و بیان کے لیے دائیں بائیں علاقوں کے اندر اسی طرح جانا ہے۔ دلال الخیرات شریف کا میرا تقریباً 2011 یعنی آج سے 10-12 سال پہلے کا میرا وظیفہ ہے، وہ الحمدللہ تعالیٰ اسی طرح جاری ہے۔ کچھ لفظ نصیب کے اندر تھے 5-7 سال، وہ کیا کہتا ہوں کہ وہ رلتے رلتے پاڑی لیے گزار دیے زندگی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ شادی اللہ تعالیٰ نے نصیب کے اندر لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دی۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو میدان ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر بھی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پیغام پھیلے گا، اور تصنیف اور تالیف کے میدان کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ کیا کہتے ہیں کہ بس وسائل عطا فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے، منصوبہ ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی ابتدا ہے، پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں، اور ان کو کچھ نہ کہا کر میں جس وقت یہ ملے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہی اپنے مسلک کے لوگ تنگ کرتے ہیں، مجھے تھوڑا انہوں نے تنگ کیا ہے۔ میں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر وضاحت دی ہے کہ نہ میں حضرت معاویہ کا گستاخ اور نہ میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن کیا ان لوگوں نے تسلیم کر لیا؟ آگے کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کو حال کے اوپر چھوڑ دو، اور اپنا جو کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیغام کو نشر کرنا، پھیلانا، بس اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ چلو ابھی ٹائم ہو گیا اذان کا بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔